کہ وزیر قانون سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب ذرا خد و حال تو بتائیے، ذرا مشمولات پہ روشنی ڈالیے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہے کیا۔ تو وزیر قانون اگر یہ جواب دے کہ ابھی تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا، مسودہ ابھی میرے ہاتھ میں نہیں آیا، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا اس ملک کی حالت ہے، اسے کس نام اور کس عنوان سے تعبیر اور معصوم کرنا چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے یہی سٹیپس عبور کرنے تھے۔ ایک یہ سٹیپ جسے عبور کر لیا گیا وہ یہ ہے کہ اب آپ اگر گاڑی چلاتے وقت اشارہ بھی توڑ دے ٹریفک کا تو آپ کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے ملک میں کوئی قانون نہیں رہا، کوئی انصاف نہیں رہا، داد رسی اور چارہ جوئی کا کوئی دروازہ نہیں رہا جسے آپ کھٹکھٹائیں اور آپ توقع کر سکیں کہ یہاں آپ کو داد رسی ملے گی، انصاف ملے گا، آپ کی سنی جائے گی۔ یہ سارے دروازے بند ہیں۔ اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ صرف اعلان نہیں، ایک بدترین مارشل لا ہے جس کے ماتحت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہاں عدالتیں تالے لگا کر بھاگ چکے ہیں لوگ؟ کیا یہاں لیگل برانچیں جو ہیں وہ بند ملتی ہیں آپ کو؟ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل، اس کا کوئی جواز نہیں اس مہذب دنیا کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ عمران خان سورج کی طرح بلند ہوتا چلا گیا ہے، اور جس بلندی پہ آج کھڑا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھوں پاکستان قائم بھی رہنے کے امکانات پیدا ہوں گے اور پاکستان کی ترقی اور عزت کے سامان بھی مولا کریم کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ آج 60 ان لوگوں کو سزائیں دے دی گئی ہیں جنہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث پایا گیا۔ یہ سزائیں ہماری عام عدالتوں نے نہیں دی، ملٹری کورٹ کی سزائیں ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ تبصرہ کروں کہ یہ کتنا بڑا سانحہ اور المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارا نظام عدل و انصاف موجود ہوتے ہوئے بھی کیا ضرورت پیش آئی کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوائی جاتی۔ ان سزاؤں کا سب سے تکلیف دہ پہلو میرے لیے یہ ہے کہ جب یہ خبر بریک ہوئی تو ایک نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ملٹری کورٹ سے سزائیں دی گئی ہیں 60 افراد کو۔ یہ جملہ، اس میں بظاہر دیکھا جائے تو بھانج پن کا احساس ہوتا ہے نظام عدل و انصاف کے۔ اور یہ کیسے ٹی وی چینل سے خبر نشر کی جا رہی تھی جو ISPR کی ہدایات پر شب و روز اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا ڈول کیوں ڈالا گیا، اسے ایک انتہائی ناقابل فخر اور غیر خوشگوار انداز میں منظور کیسے کروایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی اپاہج کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں، کسی کی بہن کو بطور ضمانت رکھا ہوا ہے، کسی کے بوڑھے باپ اور بہنوئی کو پکڑ کر گرفتار کر کے کہیں غائب کیا ہوا ہے، اور رکن اسمبلی سے ووٹ دیے گئے ہیں۔ اس طرح سے یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی گئی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے سے ایک دن پہلے تک کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار جو اپنے آپ کو نائب وزیر اعظم کہتا ہے، کیسے عہدے کا نام زبان پر لاتا ہے جو نہ آئین میں ہے اور نہ قانون میں ہے۔ وہ بھی یہی جواب دیتا رہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے۔ ستم یہ کہ وزیر قانون سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب ذرا خد و حال تو بتائیے، ذرا مشمولات پہ روشنی ڈالیے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہے کیا۔ تو وزیر قانون اگر یہ جواب دے کہ ابھی تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا، مسودہ ابھی میرے ہاتھ میں نہیں آیا، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا اس ملک کی حالت ہے، اسے کس نام اور کس عنوان سے تعبیر اور معصوم کرنا چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی گئی اور پھر منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا۔ میں نہیں کہتا کہ منصور علی شاہ کو PTI کا حمایتی جج تھا، بہت خلاف بھی رہا ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس شخص کو، اس کی نسل کو جانتا ہوں، اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ وہ کبھی بھی کسی کے کہنے پر ناجائز کرنے والا نہیں شخص۔
لہذا اسے اٹھا کر پرے پھینک دیا گیا اور پھر قوم کے ساتھ ایک واردات کی گئی، زور دے کر پٹیشنز دائر کروائی گئی کہ جناب ہمارے بچوں کو سزا دے دیں، ہمارے بچوں کا پتہ کوئی نہیں ہے، بچے کہاں ہیں، تو مہربانی کریں۔ تو پھر سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا فوج کو، اور یہ ساری ملی بھگت تھی، یہی کرنا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے یہی سٹیپس عبور کرنے تھے۔ ایک یہ سٹیپ جسے عبور کر لیا گیا وہ یہ ہے کہ اب آپ اگر گاڑی چلاتے وقت اشارہ بھی توڑ دے ٹریفک کا تو آپ کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک راستہ کھل گیا ہے، ایک دروازہ کھل گیا ہے، اشارے عام ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ یہ کنڈیشنل ہے، یہ کوئی کنڈیشنل نہیں کہ جناب سزائیں جو ہیں وہ معاف بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ سزائیں برقرار رہیں، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں۔ جس طرح مریض کو مارنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھا اس کی کن پٹی پہ گولی مار کے اسے مار دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے زبردستی سب کے سامنے زہر کا پیالہ پینے پہ مجبور کر کے مار دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے جرہ جرہ آہستہ آہستہ زہر دیا جائے، جسے سلو پوائزننگ کہتے ہیں، اور اس انداز میں اس کی جان نکالی جائے۔ یہ جو آخری حربہ کہا ہے، نظام عدل و انصاف کی جان اسی طرح نکالی جا رہی ہے، سلو پوائزننگ کے ساتھ جس طرح کسی شخص کی جان لی جاتی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے ملک میں کوئی قانون نہیں رہا، کوئی انصاف نہیں رہا، داد رسی اور چارہ جوئی کا کوئی دروازہ نہیں رہا جسے آپ کھٹکھٹائیں اور آپ توقع کر سکیں کہ یہاں آپ کو داد رسی ملے گی، انصاف ملے گا، آپ کی سنی جائے گی۔ یہ سارے دروازے بند ہیں، اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ صرف اعلان نہیں، ایک بدترین مارشل لا ہے جس کے ماتحت میں اور آپ زندگی گزار رہے۔ ادھر سزاؤں کا اعلان ہوا، ادھر ISPR نے اپنے لاؤ لشکر چھوڑ دیے ان سزاؤں کے حق میں فضا ہموار کرنے کے لیے۔ میں ابھی 20 منٹ پہلے سن رہا تھا، کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں، فیوز و برکات ان کا نام ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، بیان فرما رہے تھے کہ جناب بڑا سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، یہ عام عدالتوں میں تو 10-10 سال مقدمہ چلتے ہیں۔ یہ دیکھا نہیں کہ ادھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ادھر جناب ہم نے ٹرائل کیا اور ٹرائل کر کے وہ مارا اور ہم نے انصاف کر دیا۔ بریگیڈیئر مسعود سے صرف میں یہ کہوں گا کہ آپ کا کبھی پالا نہیں پڑا ملٹری کورٹس، وہاں نہ فرد جرم ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ترازو پکڑا ہوا ہے، اس ترازو کے ساتھ تولی جاتی ہے سزائیں۔ ایک طرف بندہ رکھ دیا، ایک طرف اس کی سزا لکھ کر رکھ دی، اگر کم ہے تو اسے اور ڈال دو، اس میں اور ڈال دو۔ یہ ہے بندر بانڈ جسے کہتے ہیں۔ انصاف کی توقع، قانون کا علم ہی نہیں۔ فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، روزانہ کی بنیاد پر ٹریننگ کرنا، اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی طرف توجہ دینا۔ یہ عدالتیں لگانا اس کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کا اپنا بندہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو محکمہ مال میں بھی کوئی احتساب کا نظام ہے، ہر محکمے نے اپنا ایک احتساب کا نظام رکھا ہوا ہے۔ اب اگر محکمہ مال کا کوئی ممبر 1 کہہ دے کہ جناب اس نے مجھے باہر چلتے ہوئے دھکا دیا ہے، اس کا ٹرائل میں نہیں کروں گا، عام عدالتوں میں، معروف عدالتوں میں میں اسے اپنے سامنے لا کر اس کا ٹرائل کروں گا، اتنا ہی بڑا یہ ظلم اور انیائے ہے۔ چلیے کسی کو علم ہے، میں اس کی فلسفی اور اس کی سائنس بتا دیتا ہوں کہ یہ ملٹری کورٹس ہیں کیا۔ ایک تو ہر ادارے کے اندر کا نظام ہوتا ہے۔ ہاں ملٹری کورٹس میں سویلین کو سزائیں دی جاتی ہیں ناظرین کرام، میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، لیکن ذرا سنیے کہ فرض کریں جرمن فوج نے فرانس کا کوئی علاقہ فتح کر لیا ہے اور فرانس کے لوگ وہاں چھپ گئے ہیں، عدالتوں والے تالے لگا کر بھاگ گئے، جرمن کا قبضہ ہو گیا ہے، اب وہاں کوئی جرم ہوتا ہے، قانون کوئی نہیں، ہنگامی حالات ہیں، وہاں فاتح فوج کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ ملٹری کورٹ لگا کے وقتی طور پہ ان میں لوگوں کے فیصلے کرتے چلے جائیں تاکہ نظم و ضبط کو قائم رکھا جا سکے۔ تو یہاں کیا فتح کیا ہے ہمیں کسی نے؟ کیا یہاں عدالتیں تالے لگا کر بھاگ چکے ہیں لوگ؟ کیا یہاں لیگل برانچیں جو ہیں وہ بند ملتی ہے آپ کو؟ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل، اس کا کوئی جواز نہیں اس مہذب دنیا کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب انہیں آگ لگی ہوئی ہے کہ یورپی یونین چلا اٹھی ہے، برطانیہ احتجاج کر رہا ہے، امریکن آنے والی گورنمنٹ وہ لان تان اور تف بھیج رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے تو صحیح، ابھی تو صرف آغاز ہوا ہے، ابھی تو دبستہ کھلے گا، ابھی تو ہر طرف سے یہ آواز آئے گی کہ یہ ریاست ہے یہ جنگل، ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، باقی معاملات میں گلوبل ولیج ہے، اور اگر کسی ملک کے 25 کروڑ شہریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پھر گاؤں کے باقی لوگ چپ رہے۔ میں تو بالکل توقع نہیں کرتا اور نہ میں اسے کوئی انٹرفیئرنس سمجھتا ہوں۔ یہ جاہل لوگ اکٹھے ہوئے یہ فارم 47 کے غلیظ بطن سے برآمد حکومت اور اس کے ہواری، ایک ساورن کنٹری ہے۔ کیا ساورن کنٹری اس کو نہیں تھا جب
रेमंड डेविस को उठाकर अगले ले गए थे। उस वक्त सॉवरेंटी आपकी कब कहां गई थी? जब एबटाबाद जैसे हसास इलाके में हेलीकॉप्टर 2 दाखिल हुए, आपके रडार काम नहीं कर सके, कब्जा किया उन्होंने पूरे इलाके पे, उसामा बिन लादेन को ले गए। उस वक्त आपकी सॉवरेंटी कहां गई? जब बिल क्लिंटन ने जबरदस्ती नवाज शरीफ को छुड़वाया और जद्दा पहुंचा दिया। इन चोरों, उचक्कों, लटेरों के हवाले से आपको सॉवरेंटी याद नहीं आती? और एक मर्द दरवेश, मर्द कलंदर, कौम का रहबर, कौम का मोहसन, 25 करोड़ अवाम की उम्मीद, इमरान खान जिसने कभी कोई जुर्म उसे सरजद नहीं हुआ, आपने उसमें 176 केसेस में बंद कर रखा है उसे। पूरे कुराए अर्ज पे लोग महसूस कर रहे हैं कि एक मर्द मोमिन के साथ ज्यादती हो रही। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजाओं का सिलसिला, ये ना हमें कबूल है ना दुनिया इसे कबूल करेगी। हम इसे कंडेम करते हैं। बसीयत एक वकील के मैं इसकी शदीद मुजम्मत करता हूं। और पत्थर के जमाने का ये कोई एक्ट है जो इस 21वीं सदी के अंदर मैं होता देख रहा हूं अपने मुल्क के अंदर। हर पाकिस्तानी का फर्ज है, जिम्मेदारी है कि वो इसे कंडेम करे। ये लॉलीपॉप अपने पास रखे। जनाब अपील का हक हासिल है। अपील कौन सुनेगा? अपील इन्हें जजेस कहते हैं आप, मां सिवा चंद जो बस नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या बेचारगी है अपनी पेंशन बचाने के लिए। अदरवाइज तो ये जुडिशरी इस काबिल रही ही नहीं कोई इज्जतमंद, कोई गैरतमंद शख्स इसमें नौकरी कर सके। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ये ISI और ISPR की ब्रांचें रह गई और कुछ भी नहीं इनकी हैसियत। इनसे इंसाफ की तो अबस है। नाज़रीन इकराम, कोई दिन ऐसा नहीं जो पहले से कुछ बेहतरी के सामान लेकर आए अपने जलोन। अभी कल मैं व्लॉग करके हटा हूं, जिसे मैंने सीना को भी कहा, जंजीर जनी कहा। आज उठा हूं तो आज ये खबर मेरे मत्थे लगी है। एक बात मैं बता दूं, दिया बुझने से पहले एक बहुत बड़ा भभूका फेंकता है लोगों का। मरने से पहले मरीज को एक दफा संभाला आता है। ऐसे लगता है कि दादाजी वालों के लिए। इसी तरह ये जुल्म के, जबर के, सितम के, बेइंसाफी के आखिरी हरबे और हमले ये जूं जूं अपनी खात्मे के करीब जा रहे हैं, आप इनका शोर इनके गले से निकलता हुआ मजीद बुलंद होता पाएंगे। मैं आपको नवीद देता हूं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। आपको ये नजर भी नहीं आएंगे कहीं। मैं इसी किस्म के व्लॉग जिसमें मैंने दावे के साथ कहा है कि ये ढूंढे से भी आपको नहीं मिलेंगे। मैं बार बार कहता चला रहा हूं, ये जाती उमरा, यहां गीदड़, नेवले, जंगली बिल्लियां, बिल्ले, चूहे, गुलहरियां, ये आपको नजर आएंगी। सब इनके छतों को जाले लगे होंगे, इनके फर्नीचर को दीमक खा रही होगी। एक खूह का आलम होगा, इबरत कदा होगा। ये जाती उमरा कोई नजर नहीं आएगा इनकी नस्ल में। यहां भागेंगे सब, बर्री, बहरी, हवाई, जो रास्ता मिला ये मुल्क छोड़ के भागेंगे। और अनकरीब ये वाकया होने जा रहा है। चीजें बदल रही है। इनकी ये जुर्रत कि इमरान खान को, ये कहते थे इमरान खान को फांसी, किसकी जुर्रत, किसकी जसारत? अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उम्मीद बनाकर भेजा है। उसके हाथों इस मुल्क का मुकद्दर संवरेगा, ये मेरा ईमान है। ये वो बाज गश्त है जिसे मैं सुनता हूं। नहीं तो मैं भी जो मायूसी को कहता है कि अपने नजदीक कभी नहीं फटकने दिया करता हूं, लेकिन मुल्क और कौम के हवाले से मैं भी मायूसी को रोक नहीं पा रहा था। जब से आहिस्ता से ये इमरान खान सूरज की तरह बुलंद होता चला गया है, और जिस बुलंदी पे आज खड़ा है मैं उसे देख रहा हूं और पढ़ रहा हूं कि उसके हाथों पाकिस्तान कायम भी रहने के इम्कान पैदा होंगे और पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत के सामान भी मौला करीम करेगा। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साथ जुड़े रहिए, इनकी बातें मत सुनिए। ये एक डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी को जरा किताब देखिए, उसमें बनमानस को उसने इंसान बनते देखा है। बनमानस से लेकर इंसान बनने तक जब आपकी और मेरी तरह उसकी शक्ल होगी, उसके कुल 10,000 साल पहले का बंदा आप देखेंगे, आपको अताट नटर दिखाई देगा, बिल्कुल चिंपैंजी। और ये इसकी शक्ल इसे, और वो यूरिनल के मुंह वाला, यूरिनल आप जानते हैं जिसमें आप सफर के दौरान खड़े होकर पेशाब करते हैं। वो ख्वाजा आसिफ जब मुंह खोलता तो ऐसे लगता है गटर का मुंह खुल गया, बदबू यहां तक आती है स्क्रीन से छन छन कर। सारे चोर चुक्के हरामी एक जगह पे इकट्ठे हो और इनके आखिरी दिन आ गए हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको वक्त से पहले मुबारक देता हूं। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में कल। अल्लाह हाफिज।